دو بند کر دو بند کر دو تشریف رکھیں تشریف زور زور سے سانس لیں واہ 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 یعنی صدقے جاؤں میں ارشد ندیم کے دیکھو اس نے ماشاءاللہ حشرات کو بھی نچا دیا دیکھیے نا کہ پاکستان کا وہ واحد آدمی بن گیا ہے ایک اکیلا ہیرو پورے پاکستان 25 کروڑ عوام میں سے کہ جو اولمپک میں میڈل لے آیا کیا بات ہے اور وہ بھی گولڈ میڈل واہ اور اس میڈل کی اہمیت اس لیے وہ 3 گنا زیادہ ہے کہ یہ 32 سال بعد کسی اولمپک میڈل کو پاکستان کا ویزا ملا ہے ہائے 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 اور اللہ تعالیٰ اسے زندگی سے تندرستی دے اور مزید عزت دے آمین میں حیران ہو رہا تھا یار ایک کوئی رپورٹر پہنچا اس کے گھر یقین مانے کہ ماں جی جو ہیں ہمارے ارشد کی جو والدہ صاحبہ ہیں جی وہ ایک پرانی سی دیوار کے ساتھ لگ کے تو انہوں نے آنکھیں صرف ان کی ہیں تو انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے اچھا اور وہ بڑا ہی سادہ اور بڑے ہی نیچرل اور اتنے پیار کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا فائنل میں چلا گیا ہے تو ہم سارے دعا کر رہے ہیں کہ وہ میڈل جیت گیا ہے کیا بات اس کے بعد وہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا کہ وہ اندر کچھ بچے ان کے وہ گھر کے اندر کچھ بچے نا جی 10-12 بیٹھ کے تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہائے 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 واہ 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 اور میں یہاں پہ یہ ضرور باقاعدہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی مبارکیں دے رہے ہیں نا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وزراء یہ وہ ہاں جی صدر صاحب یہ صرف اپنی سرخیاں لگوانے کے لیے اپنی ہیڈ لائنیں چلوانے کے لیے یہ مبارکیں دے رہے ہیں واہ 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 بالکل نہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے چونکہ اس کی محنت میں اس کو سہولتیں دینے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بالکل صحیح بات میں حیران ہو گیا ہوں میں سن کے ہمارے ریسرچر جو ہیں نور الامین صاحب جی جنہوں دا بڑا گواچے اونٹر کا منہ ایسے ہی ہلکا سا میں چھیڑ دیتا ہوں وہ بڑا عقل مند آدمی ہے ایسے آپ ہمارے ڈاکٹر کو چھیڑتے ہیں یار ہنسا نہ کرو اے نہ ہوئے مینوں او پنڈ دا بندہ ہے نور الامین دل کرے مینوں تھلے پھاڑ لوے نور الامین انج میں کلا ہی گنا لگا ہوتا ہے ہائے اور نور الامین صاحب نور الامین صاحب بڑے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس بیچارے کی نا جو ایک ہی واحد اس کے پاس کوئی انٹرنیشنل لیول کی جیولن جو نیزہ ہوتا ہے جو پھینکتے ہیں اسے جیولن کہتے ہیں مجھے بھی پہلی بار پتہ لگا ورنہ ہی نیزہ ہی کہیں دے رہے ہیں وہ اس بیچارے کی خراب ہو گئی ہوئی تھی اچھا ہاں اور وہ مہنگی بھی ہوتی ہے اچھا ہاں 6-7 لاکھ روپے کی ہوتی ہے جی اس میں کون سی موٹر لگی ہوتی یار تسی اونجدیاں صرف رکھی ہوندیاں ویڑے چ ڈانگاں صرف اینی آواز سن دیو کہ پھڑ لو ڈانگاں لڑائی ہو پئی ہے یہ وہ چیز نہیں ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے جیولن تو وہ اس کی خراب ہوئی تھی وہ بیچارہ لے نہیں سک رہا تھا اور وہ منتیں کرتا پھر رہا تھا کہ یار مجھے انٹرنیشنل لیول کی کو اچھی لے دیں میں نے پریکٹس کر رہی اچھا تو وہ اس کے 2-3 مہینے ضائع ہوئے اس میں اس لیے وہ پریکٹس بھی پوری نہیں کر سکا صرف 5 ہفتے کے لیے وہ جنوبی افریقہ گیا ہے پریکٹس کے لیے تو بیچارہ بس اسی میں اس نے یہ رزلٹ دیا ہے جبکہ یہ ارشد ندیم کے جو حریف تھے جی مطلب سب سے مضبوط حریف تو بھارتی کھلاڑی تھا نا جی نیرج چوپڑا بالکل وہ گزشتہ برس دسمبر سے اس سال فروری تک جنوبی افریقہ میں ٹریننگ کرتے رہے ہیں اچھا اور پھر ترکی میں اس نے مارچ سے مئی تک ٹریننگ کی اچھا اس سے پہلے نیرج فن لینڈ میں امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں چیک ریپبلک میں پولینڈ میں سویڈن میں ہاں حکومتی خرچے کے لیے جاتا رہا ہے ساڈا بیچارہ دیکھو جیڑا ہے وہ جیولن جو کہ بھی پیسے نہیں ہے تو نہ کو لے کے دے رہے ہیں جبکہ یہ جو ارشد ہے ہمارا یہ پہلے پاکستان کے لیے کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا اور عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت چکا ہے مطلب پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ثابت کر چکا ہے کہ عظیم ترین ایتھلیٹ ہے لیکن پاکستانی حکام ماضی میں بھی
اس بیچارے کو وہ تمام سہولیات دینے میں ناکام رہے ہیں ہائے جو ان کے پائے کے دنیا کے دیگر ایتھلیٹس کو ملتی ہیں. بیچارہ بس خجل خراب اپنی ہی محنت سے اپنے ہی بلبوتے پہ جی جو کر رہا ہے بہت کم میں سے کوئی دیکھتا ہے. اب دیکھیں نا یہ جو ارشد ندیم ہے ہاں جی اگر میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ اپنے ملک کی ایک تاریخ رقم کر رہا ہے. واہ بالکل صحیح دیکھیں نا کہ آپ کے سارے ملک کی واہ واہ ہو رہی ہے. ہاں جی آپ دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں تو کسی نے ایک میڈل بے شک براؤن میڈل ہی کوئی لے آئے اس کے لیے ایک کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے, کیا کسی نے 2 کروڑ رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ کسی گورنمنٹ خود اٹریکشن پیدا کرتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ محنت کریں, ان کو کوئی ٹارگٹ نظر آئے, ان کو کوئی منزل نظر آئے, وہاں پہ منزل پہ پہنچ کے ان کو کوئی عزت دی جائے ہاں جی کہ وہ محنت کریں. بالکل ایسے ہی. تو یہاں تو مقابلے سے پہلے ہی کوئی نہیں عزت دے رہا, تو بعد میں صرف اتنا ہی ہے کہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہائے ہائے. اور یار خدا کے واسطے ان کی طرف دھیان دیں. ہاں اب یہ جو بیچارہ ارشد ندیم ہے اس کا تعلق میاں چنو کے ایک نواحی گاؤں چک نمبر 101/15L سے ہے, اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ یہ مستری راج ہیں بیچارے, اوئے اوئے اوئے. محنت کش آدمی ہیں بیچارے, کیوں کہوں محنت کش آدمی ہیں, باعزت آدمی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عزت سے اپنے خون پسینے سے اپنے بچوں کو روزی کھلاتا ہے اس سے بڑا عزت دار کون ہے. بالکل انہوں نے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی ہے. اس کے علاوہ کو 2 کوچز ایسے ہیں, ایک میرا خیال ہے رشید احمد ساکی صاحب ہیں اور دوسرے شاید فیاض حسین بخاری صاحب بتا رہے تھے, وہ نور الامین, کہ یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کی محنت میں اہم کردار ادا کیا, باقی کچھ بھی نہیں. ویسے عزیزی ہمارے ملک میں بھی پالیسی ہے کہ کوئی بھی اگر بین الاقوامی سطح پر کسی بھی کھیلوں کے مقابلے میں گولڈ میڈل لے کر آئے گا کوئی کھلاڑی تو اسے 1 کروڑ روپے انعام میں دیا جائے گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پالیسی پر باقی دیگر پالیسیز کی طرح عمل ہی نہیں ہوتا ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی ملکوں نے یار براؤن میڈل ہو سلور ہو کوئی ہو ہم انعام دیں گے لے کے آؤ, یہ اعلان کیا ہے کئی حکومتوں نے. ایتھے صرف ساڑھے نہیں جناب ارشد ندیم صاحب آپ کو سلوٹ ہے, اور ان ماں باپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں میں جنہوں نے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید عزت دے. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. گورنمنٹ ڈیلی مار رہی ہے پیراں اتے آپ کلاڑا, اتنا پتلا لگ کے دسو, اتنا پتلا لگ کے دسو, کمر تے کتھے بنیے ناڑا.